أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورہ بقرہ کی آیت جس کے سلسلے میں میں نے گزارشات کی اب تک اور غالباً یہ اس سلسلے کی آخری پیشکش ہے۔ ہدایت اور نجات یہ انسانی زندگی کا وہ مقصد ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور کسی بھی بندے کی دین میں وہ اتنی ہی حیثیت ہے جتنا اس سے خدا اس کا راضی ہے۔ ہم کیسے خدا کو راضی کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے جو قیامت تک ہماری ہدایت کے لیے اسی طرح باقی رہے گی جیسے آج باقی ہے، اور جس طرح جب آئی تھی یہ کتاب اس وقت بھی جو اس کا اس لیے میں نے گزشتہ شب قرآن مجید سے ایک ایسی بدنصیب قوم کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کے یہاں تصور دین بھی پایا جاتا تھا، ان کے لیے کتاب بھی آئی تھی، نبی بھی تھے، لیکن اتنا سب ہوتے ہوئے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اپنی اس ناراضگی کا جو کسی قوم یا کسی بندے سے ہوتا ہے اسے سمبل اور علامت قرار دیا ہے کہ خدا جن سے ناراض ہوتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ آج میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسے گروہ اور ایسے سماج کا آپ کو پتہ بتاؤں گا قرآن سے جن کی خدا نے ہدایت بھی کی اور ان سے خدا راضی بھی ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ کی ہدایت کب آتی ہے اور کیسے آتی ہے۔ ہم جب قرآن مجید میں غور و فکر کریں گے تو قرآن ہمیں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہے،
تو آئیے بغیر کسی مزید گفتگو کے میں آپ کو قرآن مجید کے 15ویں پارے کے سورہ کہف سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ خدا کیسے راضی ہوتا ہے اور اللہ کی ہدایت کب اور کیسے آتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں جس سے نبی کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے یہ واقعات بیان کیے گئے، اور قرآن میں انہیں ذکر کر کے آنے والی نسلوں تک کے لیے یہ بات بتا دی گئی کہ جب کوئی قوم اور کوئی گروہ اور سوسائٹی اللہ کی طرف بڑھنا چاہتی ہے تو اللہ اور خداوند عالم کس طرح ان کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ پروردگار اپنے نبی سے ارشاد فرماتا ہے، نحن نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایسے سماج میں رہتے تھے، اور یہ ہمارے جیسے کمزور ارادے رکھنے والوں کے لیے کہ جو ہم بہانے بازی کر کے دین میں رہتے ہوئے بھی دین سے پلہ چھڑانا چاہتے ہیں۔ دین بھیڑ کا نام نہیں ہے، دین اس حقیقت کا نام ہے جسے قبول کرنے والے قبول کر کے اپنی آخرت سدھارتے ہیں۔ ہمارے پاس دین کے سلسلے میں اتنی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ مولانا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، قرآن نے بتا دیا ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو ہمیں جانکاری نہیں ہے یا ہم جاننا چاہتے نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی ہر بات جاننا چاہتے ہیں، جہاں سے دین کی بات آتی ہے وہاں سے تھوڑے وہ سیدھے بن جاتے ہیں، ہم بہت سیدھے ہیں، حالانکہ اتنا سیدھا کوئی نہیں ہے، اور جو اتنا بہت زیادہ سیدھا ہے اس پر تو اللہ کا دین ہے ہی نہیں۔ پاگلوں کے لیے، بے عقلوں کے لیے تو اللہ کا دین ہے ہی نہیں، اللہ نے ان سے اپنے احکام اٹھا لیے ہیں۔ اس لیے اس میں ایسے لوگوں کا جو بڑے عزم اور ارادے والے تھے، خدا فرماتا ہے، اے میرے نبی نحن نقص علیک نباہم بالحق، اب ہم تم سے بہت اچھی اور سچی خبر بیان کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بیان کیا تاکہ آپ سمجھ لیں کہ ہدایت کی راہ میں جو زحمتیں اور مشکلیں آتی ہیں وہ کس کس طرح سے، کس کس دروازے سے آتی ہیں۔ اب ہم بالکل حق قصہ بیان کرتے ہیں، کس کا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ وہ کچھ جوان تھے، فتیۃ جوان، فتیہ جمع ہے فتح کی، جمع جانتے ہیں؟ ایک عربی میں دو سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے فتیتن اس لیے آیا ہے کہ یہ دو سے زیادہ تھے، 6 افراد۔ فتیتن جمع ہے کہے گی، تھوڑا تھوڑا مجھے اشارہ دیتے رہیے تاکہ میں سمجھوں کہ بات پہنچا رہا ہوں، آنے والے تو ابھی آتے ہی رہیں گے۔ آپ تھوڑا ہاں تھوڑا سا دیکھیے، اب آج یہ کہنا محمد وآل محمد صلوات، کچھ فتیتن کچھ جوان تھے،
اب میں شروع کر رہا ہوں. فتیہ جمع ہے فتح کی. تو کیا فتح کا لفظ بھی آپ کے یہاں کوئی غیر معروف ہے؟ آپ تو جانتے فتح کون ہے؟ یہ نہیں جانتے. اور وہ نہیں جانتے تو اس لیے مجلسوں کے بعد بھی اگر ہم اتنا بھی نہیں جانتے بھائی فتح ہمارے پاس تو ہے اور سب جگہ تو لاپتہ ہی ہے. فتح ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کون ہے؟ کسے کہا گیا لا فتح الا علی؟ فتیتن جمع ہے فتح کی. انہیں فتیتن کس لیے کہا گیا؟ ان کی کوالٹی کیا تھی؟ ان کی کوالٹی یہ تھی کہ یہ جس دربار میں تھے وہ معاشرہ انتہائی گندا، بدبودار، سڑائندہ، بسائندہ، بے دینی، اور اس حد تک بے دینی بڑھ گئی تھی جو بادشاہ تھا جہاں یہ تھے یہ کوئی ایسے للو پنجو نہیں تھے چھدو بدو شبراتی خیراتی. یہ دربار کے رکن تھے اور یہ بڑے اہم عہدوں پر تھے. ان کی دربار میں کرسی رہتی تھی. کرسی پانا کتنی بڑی سی بات ہے اور پا کے پھر اسے کوئی چھوڑ دے یہ کتنے دل گردے کی بات ہے. تو یہ کہاں تھے؟ دربار میں تھے. اس دربار کے اگر لقلقے میں آپ کو بتاؤں کیا تھے تو آپ کو اندازہ ہوگا انہوں نے کیسے سماج کو چھوڑا. جسے پانے کے لیے انسان کی رال یہاں تک ٹپکتی ہے سارے کپڑے خراب کر لیتا ہے. یہ اس دربار میں تھے. اس دربار کا لقلقہ یہ تھا کہ جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا دربار کرتا تھا وہاں بڑے بڑے عطر کے برتن خوشبوئیں رکھی رہتی تھی. پرندے سدائے گئے تھے وہ اس میں غوطہ لگاتے تھے. جب بادشاہ آتا تھا اڑتے تھے پھڑ پھڑاتے تھے اور سارا دربار خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا. ہمیں چھوٹی چھوٹی شیشیاں خریدنے کے لیے وہاں اتنا بڑا بڑے ٹپ لگے ہوئے. دیکھو ایسا دربار. ان کی کرسی تھی وہاں. یہ بادشاہ کے مشیر تھے اور یہ اہم آدمی تھے. ہر عیش، ہر آرام، ہر سہولت جہاں میسر تھی یہ وہاں تھی. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ دربار رہنے کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ جب اپنے آپ کو خود سجدہ کرانے لگا اور اس نے اپنے اسٹیچو بنوا کر بت ان جگہوں پر چوراہوں پر رکھ دیے تھے جہاں سے لوگ شہر میں داخل ہوتے تھے یا جہاں سے نکل کے جاتے تھے، اور آئیں تو سجدہ کریں اور جاتے وقت بھی اسے سجدہ کر کے نکلے وہاں سے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو یہ بالکل ہی پٹری سے ہی اتر گیا اور اب یہ انسانیت ہی کھو چکا ہے. دیکھیں اصل چیز سمجھتے چلے. آپ نے کہا کہ مولانا صاحب نے بڑا اچھا واقعہ پڑھا. واقعے کو نہ دیکھیں اس کے نتیجے کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، اس میں ہدایت کیا ہے. انہوں نے جب سمجھ لیا کہ یہ معاملہ تو اب بالکل گیا، اب اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دیکھیے آپ فتح کسے کہتے ہیں؟ ان کے پاس نہ کوئی ہادی آیا، نہ نبی آیا، نہ بتانے کے لیے ولی پیغمبر آیا. ان کو الگ سے بتانے کوئی نہیں آیا. انہوں نے خود دین میں اپنے فریضے کو پہچان لیا. توجہ دیا. بس یہ چیز کہ اپنے آپ انسان دین میں فریضے کو پہچان لے بہت بڑی بات ہے. انہوں نے اس وقت پہچانا جب کوئی بتانے نہیں آیا، اور ہم اگر اس وقت نہیں پہچانتے کہ جب رات دن بتایا جاتا ہے تو قرآن سے ہم کہاں کھڑے ہیں. ان کے پاس کوئی بتانے نہیں آیا. یہ خود سمجھ گیا کہ اب ہمارا دین میں ڈیوٹی کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے. اور جب پہچان گئے تو انہوں نے اشاروں میں بات کی. گیا یہ، اور یہ ان کی اپنی الگ لینگویج تھی. تھوڑا تقویت آپ تشریف کا علامت دیکھا بھی نہیں. آپ اس کا مطلب یہ صاحبان ایمان کی جو لینگویج ہے وہ زبان نہیں ہے، وہ ایک روحانیت ہے، ایک کشش ہے جو ان میں ہوتی ہے. بس سب نے دربار میں طے کر لیا کہ اب ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے. سمجھ گیا فتح کسے کہتے ہیں؟ فتح اسے کہتے ہیں جسے بتانا نہ پڑے کہ اب ڈیوٹی کیا ہے. اسی لیے دعوت ذوالشیرہ میں
جسے ہم فتح کہتے ہیں نا، ایسا نہیں تھا کہ الگ سے پہلے سے بتایا تھا نبی نے کہ میں تو کھڑے ہو کے یہ کہوں گا اور تم کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا، فکسنگ نہیں تھی، بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا جو آج میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین خلیفہ ہوگا، اور اس کو جو چاہے سو لے سکتا تھا، مگر ایک 12 سال کے بچے نے کھڑے ہو کے اس فتح کا بتا دیا کہ جو 22 سال میں جا کے لا فتح الا علی کہلانے کا مستحق بنتا ہے۔ سمجھ گیا نہیں؟ خود سمجھ گیا اس وقت میرا فریضہ کیا ہے، مجھے کیا کہنا ہے۔ نبی نے الفاظ نہیں سکھائے تھے، نبی علی خود کھڑے ہو کہتے کہ میں، نبی کہتے کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر نبی نے ارشاد فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بچہ تھا ایک دم سے اچک کے کھڑا ہو گیا، ہم تو بوڑھے تھے مثلا، ہمیں کھڑا ہونے کا موقع اس نے نہیں دیا۔ نبی نے بٹھا دیا کہ آپ کرو۔ 3 مرتبہ نبی نے بٹھایا اور تینوں مرتبہ یہی بچہ کھڑا ہوا، اور جب کھڑا ہوا تو نبی نے اب اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا انہوں نے مجھ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ نبی یہ اس لیے بتانا چاہتے تھے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے ہمیں اگر یہ پتا ہوتا کہ نبی کے بعد یہ ہوں گے تو ہم تو دین ہی میں نہ آتے۔ نبی نے کہا میں تو پہلی دن بتا دیا تھا جسے کلمہ پڑھنا ہے یہ سمجھ کے آئے کہ میرے بعد یہ ہیں۔ جب نبی کا کہنا کہ جو میری جو اس کی اطاعت کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے میری اطاعت۔ اچھا میں حضور سے سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار یہ تو فرمایا کہ ابھی تو آپ ہی کو کوئی نبی نہیں مانتا، آپ کے کہنے سے انہیں کون مانے گا؟ ویسے تو نہیں تھا کہ لوگوں نے نبی مان لیا تھا، اب نبی فرما رہے تھے کہ اب میرے بعد یہ، ابھی تو آپ کو کوئی نہیں مانتا، تو منشا یہی تھا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے نبی نے یہ بات پوری واضح کر دی۔ تو جو خود سمجھتا ہے وہ، ہم علی والے ہیں، ہمارا رشتہ علی سے ہے، اس لیے ہم میں اگر یہ شعور نہیں پایا جاتا کہ ہم دین میں اپنی ڈیوٹی اپنے فریضوں کو سمجھ کے عمل انجام دیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہماری الگ سے ڈیوٹی ہے، ہمارے پاس یہ کردار ہیں، ہمارے پاس یہ شعور کے خزانے ہیں، ہم ان سے فائدہ حاصل کریں، یہ ہدایت ہے۔ تو انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ دیکھیں ایمان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، زدناہم ھدی، ہم نے بھی ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا، یہ اللہ کی طرف بڑھے، اللہ نے اپنی رحمت میں لے لیا ان کو۔ اسی لیے بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف 70 ہاتھ بڑھ جاتا ہے، یہ بڑھے اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا، ہم نے ہدایت کو ان کی زیادہ کر دیا۔ مومن کی گاڑی بالکل ایسی ہوتی ہے، دیکھا ڈھال پہ کھڑی ہوئی گاڑی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے، جن کا سیلف کمزور ہو جاتا ہے وہ اپنی گاڑی کو ایسا کھڑا کرتے ہیں ڈھال پہ تاکہ بس ذرا سا سہارا دے، اور وہ ایسی مومن ہے، یہ ڈھال پہ کھڑی ہوئی گاڑی کی طرح ہے، اس سے ذرا سا اشارہ ملتا ہے یہ اللہ کی طرف کو بڑھنے کے سہارے ڈھونڈتا ہے، یہ اللہ کی طرف کو بڑھتا ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ دربار چھوڑا، عیش چھوڑا، آرام چھوڑا، اور جب یہ سب چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے تو خدا کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ جب انہوں نے آمادگی دکھا دی، ہدایت کے لیے آمادہ ہو گئے تو ہم نے ہدایت کو زیادہ کیا، اور جب ہدایت زیادہ ہو گئی تو ہم نے ان کے دل پر حوصلوں کو اڈیل دیا، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ بس یہی تو اللہ کی مدد آتی ہے، باقی اللہ کی طرف سے برچے بھالے نہیں آتے، لاٹھی ڈنڈے نہیں آتے، ایک ڈنڈا آپ لے لو، ایک لاٹھی آپ لے لو، اور اگر اسلحہ آتا بھی ہے تو وہ بھی لا فتح الا علی ہی کے لیے آتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں آیا۔ ربطنا علی قلوبہم، ہم ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، مربوط کر دیا ایک دوسرے سے، دل ایک کے دھڑکتا تھا، دھڑکن سب محسوس کرتے، یہ ہوتا ہے ربط، دلوں میں رابطہ پیدا کر دیا، ان کی روحانیت اتنی بلند ہو گئی کہ ایک دوسرے کی دھڑکن کو دیکھنے لگا، یہی مومن کا کردار ہے، ایک کی اذیت کو دوسرا محسوس کرے۔ اسی لیے اللہ نے اجتماعات رکھے ہیں، اگر ان اجتماعات کو خالی اکٹھا ہو کے جیسے آئے ہیں اور ویسے واپس چلے جائیں
تو نہ جمعہ کارآمد ہے، نہ حج کارآمد ہے، نہ مجلس کارآمد ہے. ہم یہاں اگر بیٹھے ایک فرض کے اوپر تو ایک کا جو دل دھڑکتا ہے اسے دوسرا دھڑکن کو محسوس کرے. یہ دل سے بولتے ہی نہیں کہ دل ہی دھڑکتا ہے، نہیں، اس کی ضروریات، اس کی کیفیات، اس کے مطالب کو سمجھے انسان. ہم نے دل کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے. دیکھیں مدد کب آتی ہے اللہ کی، بیٹھے بیٹھے کسی پر نہیں آتی. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، نکل پڑے ہماری راہ میں. فقالوا، اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب بس وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے. یعنی جسے چھوڑ کے آئے تھے نا اسے لچے، اس کا یہ ہمارا رب نہیں ہے. اب ہم سمجھ گئے کہ ہمارا رب کون ہے. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا. یہ تو بکھر گئی، سلوازہ اکٹھی کر دے اس کو. لن ندعو من دونہ الہا. دیکھیں یہ ہے صاحبان ایمان کا نعرہ. قرآن کس نعرے کو نقل کرتا ہے؟ یہ ہے. ایسے نعرے بھی کبھی لگایا کیجئے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اب اس کے علاوہ جو واقعی ہمارا رب ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، وہی ہمارا رب ہے. اس کے علاوہ ہم کسی کو رب نہیں کہیں گے. جب کلمہ پڑھ دیا تو پھر آدمی در دری سے بچ جاتا ہے. در در مارا نہیں پھرتا، وہ کہیں بھی ہاتھ پھیلا دے. یہ صاحب ایمان نہیں ہوتے. وہ اللہ ہی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. اگر اب ہم اس کے بعد بھی کہ جب سمجھ گئے کہ ہمارا کوئی خدا ہے اور پھر کسی دوسرے کو خدا کہیں تو یہ بیوقوفی ہوگی، پاگل پن ہوگا. شطط کہتے ہیں اس کلام کو جس کا کوئی عقلی پہلو نہ ہو، عقلی کوئی سینس اس میں نہ ہو. شطط اس کلام کو کہتے ہیں. ایسی بات نہیں، پاگل پن ہوگا. اگر ہم علاوہ تو سمجھ گئے. پاگل کون ہوتا ہے؟ جو خدا کو سمجھتے ہوئے بھی کہیں اور مارا پھرے، وہ ہے پاگل. جو خدا کو سمجھ لے اور پھر بھی کہیں اور مانگے، وہ ہے پاگل. پاگل کسے کہتے ہیں؟ پاگل یہ نہیں جو بیچارہ تھوڑا سا دماغ سے کمزور ہو گیا ہم سمجھتے یہ پاگل ہے. یہ ہے نہیں، یہ پاگل، یہ تو مریض ہے. یہ مریض ہوتا ہے. مرض کا حملہ دماغ پہ ہوا، دماغ ہاتھ پہ ہو گیا، ہاتھ کمزور ہو گیا. پیر پہ ہوا، پیر پہ ہو گیا. آنکھ ہوئی، آنکھ پہ ہو گیا. کان پہ ہوئے، بہرا ہو گیا. آنکھوں پہ اندھا ہو گیا. تو یہ تو بیماری ہے. حملہ جس طرف کو ہو جائے وہ عضو جسم کمزور ہو جاتا ہے. ایسی دماغ جو یہ ہوتے ہیں، یہ انہیں پاگل نہ کہیے، یہ تو مریض ہیں. مریض قابل رحم ہوتا ہے، اس کی تو عیادت کرنی چاہیے. مگر ہمارے ہاں ذرا سی تھوڑی سی اٹھنی گری، اٹھنی لوگ گرا دیتے ہیں. زیب داستہ کے لیے کچھ لکھ ڈالتے. حالانکہ یہ پاگل نہیں ہے. حضور کے سامنے کی اصول کافی کی دیکھی روایت سناتا ہوں. پاگل کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص جو ایسی عقل سے کمزور مریض، اسے لوگ گھیرے وجہ سے آج بھی کرتے ہیں نا. کیسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے تھوڑا کمزور ہو جاتے ہیں، عمر کے حساب سے بھی ہوتے ہیں، اور عمر کے حساب سے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں جن کی بیوی، بس اللہ کرے بچے کی ماں اور بوڑھے کی بیوی نہ مرے. یہ بڑا مصیبت ہوتی ہے. اب وہ مر گئے تو اب ہمدرد بن کے لوگ آنے شروع ہوتے ہیں کہ چچا کی شادی ہونی چاہیے. بھائی چچا کی شادی ہونی چاہیے. اب کتنے ہمدرد ہیں کہ چچا کی شادی ہونی چاہیے. اب چچا پہلے تو منع کرتے رہے، مگر ظاہر ہے تو اتنے منع کرنے والے ہوتے تو پہلے کیوں کرتے؟ تو انسان کی ضرورت ہے نا واقعی. اور پھر وہ جب بیچارے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ بس خالی چچا شادی، اور چچا پیچھے پیچھے ڈھیلا لیے اور بچے آ گیا. تو جو تھی اٹھنی وہ بھی چھین لی. تو یہ مریض ہوتا ہے، یہ پاگل نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ ایک شخص کو گھیرے ہوئے اس سے تفریح لے رہے تھے. وہ طرح طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، لوگ اس سے مزاح کر رہے تھے. حضور آگے ادھر سے تشریف لے آئے. نجات دہندہ انسانیت آپ آئے. آپ نے دیکھا کیا بات ہے بھائی؟ کہا کچھ نہیں، ایک پاگل ہے، وہ طرح طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، لوگ اس سے تفریح لے رہے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ نہیں، یہ بیمار ہے، اس کی عیادت کرو، اس پہ رحم کرو، یہ پاگل نہیں ہے. اس کے بعد حضور نے کہا میں دکھاؤں تمہیں پاگل کسے کہتے ہیں. اب حضور کی بات خالی تھوڑی جاتی. تو دیکھا سامنے سے جوان اکڑتا مٹکتا اپنے بازو دیکھتا ہوا، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوا، بس دیکھتا چلا رہا ہے. سمجھا نہ میرا جیسا لباس ہے، نہ میری جیسی صحت ہے، نہ میرا جیسا اسمارٹ،
اور یہ کہتا ہوا اکڑتا مکڑتا سامنے سے چلا آ رہا تھا. حضور نے کہا دیکھو پاگل یہ ہے پاگل، اس لیے کہ متکبر اور مغرور کو کہتے ہیں پاگل. اس سے پوچھو کس بات پہ کرتا ہے یہ؟ ارے کس بات پہ کڑا ہے تو؟ تیری ابتدا بھی نجس ہے، انتہا بھی نجس ہے. اور جس شکل پہ تو کر رہا ہے نہ یہ تیری دی ہوئی ہے نہ تیری بنائی ہوئی ہے، نہ یہ جسم تیرا ہے، یہ ہم نے دیا ہے. ہمیں کہنا چاہیے حسن اللہ تبارک الخالقین، خدا ہے جو بہترین پیدا کرنے والا، تو کیوں کرتا ہے؟ تو شکر کر. تو یہ ہمارے لیے زیب دیتا ہے، بندے کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ پاگل ہوتے ہیں جو معاشرے میں اکڑ کے چلتے، مستکبرانہ چال چلتے، متکبرانہ گفتگو کرتے، وہ ہے پاگل. تو انہوں نے کہا اگر ہم علاوہ خدا کے دیکھے کسی جگہ تو اس کو بھی پاگل کہتے ہیں، علاوہ خدا کے اگر کسی اور کو پکارے تو یہ ہمارا پاگل پن ہوگا. شتا تھا. اور جب یہ وہاں سے دربار سے چھوڑ کے نکل آئے تو اب دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. ادھر سے آواز آئی جب تم آ گئے وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ. اب جب تم نے اس معاشرے کو چھوڑ ہی دیا، قطع تعلق کر ہی لیا اس معاشرے والوں سے بھی اور ان سے بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ما یعبدون الا اللہ، اللہ کو چھوڑ، فآووا الی الکہف. دیکھیں یہاں سے غور کیجیے گا. اور اب غار میں پناہ لے لو. کہف کہتے ہیں غار کو عربی میں. اور غار میں پناہ لے لو. غار کوئی پناہ کی جگہ ہوتی ہے؟ غار کوئی باقاعدہ اٹیچ باتھ روم، بیڈ روم. غار میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ غار تو کھوبڑ کھابڑ بے ہنگم زمین، پتھریلی پتھر ادھر ادھر، ایسی بے رب جگہ کو غار کہتے ہیں. غار کوئی محل نہیں ہوتا، مکان نہیں ہوتا، کوئی بنائی ہوئی جگہ نہیں ہوتی. فآووا الی الکہف، تم آؤ اور اس غار میں آ کے پناہ لے لو. خدا نے بتا دیا تم ایمان بچا کے چلے آئے، اب تم اس غار میں پناہ لو. اس لیے کہ غار کو جھیلنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے رو دیتے ہیں غار میں بھی. غار کو جھیلنا صاحبان ایمان کا کام ہے. کہا فآووا الی الکہف، اور غار کے اندر پناہ لے لو. پناہ کا مطلب خدا نے بتایا کہ اگر ایمان سلامت ہے تو غار بھی پناہ خدا ہے، اور ایمان سلامت نہ ہو تو محل بھی لعنت خدا ہے. سلوات بھیجے محمد و آل محمد. فآووا الی الکہف، تم آؤ اور اب اس غار کے اندر پناہ لے لو. آ گئے غار کے اندر، چلے گئے، سو گئے. جاتے ہی قرآن کہتا ہے ضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کان پر نیند کو اڈیل دیا. کان پر ہم نے نیند ڈال دی ان کے. تو یہ سب مدد خدا ہے نا. کتنے دن سوئے؟ 309 سال. کتنا؟ یہ تو قرآن میں ہے، اور اب تک سو رہے ہیں. یہ تو جب کی بات ہے، جب اٹھے تھے 309 سال تو جب ہو گئے تھے جب پہلا ڈھلکا لیا تھا انہوں نے. وہ ڈھلکا ہی ہے اس کے مقابلے میں. جیسے ہم سوتے سوتے مجلس میں ذرا اور کھل جائے آنکھ، بس ایسے ہی ہوا. تو آئے اور سو گئے. فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کان پر نیند کو ڈال دیا، ڈال دیا. کتنے دن؟ 309 سال سوئے. تو اگر خود سوئے تو کتنا سو سکتا ہے آدمی؟ کتنا سوئے گا آپ بتائیے؟ 8 گھنٹہ. گولیاں کھا لیجیے تو ہے 10 گھنٹہ. بہت تھکے ہارے آئی سفر سے آئے ہیں 2-4 دن، تو پورا دن سو لے گا. 24 گھنٹے سو جائے گا. بالکل سونا ہے تو 8-10 گولیاں کھا لیجیے، بالکل تو. کبھی کبھی بچے ایسا کر جاتے حرکت کہ ابا سے اماں سے کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، کالی گولی. تو اپنے آپ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ نیند نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں نا خدا کتنے راستوں سے مدد کر سکتا ہے. مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے. بس سو گئے اور سو کے مدد کی اللہ نے. کس طرح کہ 309 سال سو کے اٹھے. کیا شان تھی ان کی کہ غار کے اندر آ گئے، غار میں لیٹ گئے. فی فجوۃ منہ، ٹھار سے لیٹے غار. اور جب لیٹ گئے تو قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ. جو اللہ کی راہ میں مسافر ہوتے نکلتے ہیں ان کے ساتھ خدا کرتا کیا ہے. نیند ڈال دی کان پر، سو گئے. اور جب سو گئے تو قرآن ہم سے کہتا ہے
اذا ترا، جب تم دیکھو گے، اذا طلعت الشمس، جب سورج طلوع کرتا ہے تو ادھر سے جب گزرتا ہے تو ہم ادھر سے کٹ کر کے نکل جاتا ہے. اذا طلعت الشمس، تم دیکھو گے جب سورج طلوع کرتا ہے، تزاور عن کہفہم الی ذات الشمال، تو شمال کی جانب کو ادھر سے بچ کے نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والے سو رہے نا. اور جب تم دیکھو گے اذا غربت، جب وہ غروب کرتا ہے تو تقرضو الی ذات الیمین، تو دائیں طرف کو کٹ کر کے نکل جاتا ہے، یعنی غار کے دہانے پر، تاکہ سونے والوں کے چہرے پر سورج نہ پڑے، تاکہ یہ ہماری راہ میں سو رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم کفیل ہیں ان کے، ہم نے سلایا ہے. لہذا اللہ نے سورج کی رفتار بدل دی. جو اپنا ایمان بچانے کے لیے سو جائے، اگر خدا اس کے لیے سورج کی رفتار بدل دے تو جو نبی کے لیے سویا ہو اس کے لیے سورج نہیں پلٹ سکتا. کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. خود نہ انہوں نے پلٹایا تھا، نہ علی نے پلٹایا تھا، حکم خدا سے اور اللہ کی مدد سے پلٹ گیا. تو تم دیکھو گے کہ جب سورج طلوع کرتا ہے تو سورج ادھر سے نکل جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو ادھر سے جھکائی دے کے چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سو رہے ہیں. تو جو مومن سو جائے تو خدا اس کی اتنی مدد کرے. تو واقعی اگر مجاہد فی سبیل اللہ بن جائے تو خدا اس کی کتنی مدد کرتا ہے. چنانچہ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ کیسے سو رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اگر تم دیکھ لو کہ یہ کیسے ہیں، تم اگر دیکھ لو، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر تم مطلع ہو جاؤ ان پر یہ صورتحال ان کی کیا ہے تو لولیت منہم فرارا، تو تم بارے دہشت کے پچھلے پر بھاگ کھڑے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تحسبہم ایقاظا وہم رقود، اس لیے کہ وہ تم دیکھو گے تو سمجھو گے کہ یہ جاگ رہے حالانکہ وہ سو رہے. آپ کو نہیں کہ آپ تو جو بھی چاہے کریں، سوئے جاگیں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں. تحسبہم ایقاظا وہم رقود، تم دیکھو گے تو کیا سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے. تو کیا نتیجہ کیا نکالا آپ نے؟ وہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ خدا کیا کہتا ہے؟ اگر تم دیکھو گے سمجھو گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ تو سو رہے ہیں. جاگ رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں. اور ہم سارے مل کے کہیں جاگ رہے ہیں تو کیا ہے؟ جبکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ جاگ رہے ہیں. خدا بتانا چاہتا ہے تمہارے اکٹھا ہو جانے کا کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی تمہارے اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری حقیقت کے مقابلے میں. اگر ہم کہہ دیں کہ وہ سو رہا ہے، چاہے تم یہ سمجھو جاگ رہا ہے، تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم بھی کہو کہ ہاں سو رہا ہے. اس لیے کہا تحسبہم ایقاظا وہم رقود، تم دیکھو گے تو سمجھو گے کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ رقود، رقد کہتے چت لیٹ جانے کو، مرقد اسی لیے قبر کو کہتے کہ بندہ اس میں لیٹ جاتا. تو سو رہے جاگ رہے ہیں آپ تو دیکھیے کیوں یہ ایسا کیوں کہا. اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی، سوتے میں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے. اچھا، اگر سوتے میں آدمی آنکھیں کھلی رکھے اس کے بس میں ہے؟ یہ خود ایک اللہ کی مدد ہے، بس کھلی آنکھیں کھلی ہوئی. اچھا، اگر یہ فن مومنین کو حاصل ہو جائے مثلا کہ سوتی بھی رہے اور آنکھیں کھلی رہے تو پوری مجلس میں مولوی کا بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. ہم سمجھیں گے کیا؟ حالانکہ خدا نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نے مدد کی ہے ان کی. تم دیکھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. تفسیروں میں دیکھیں. اور جب آنکھیں کھلی ہیں تو اگر صاحب ایمان کسی کو دیکھ لے تو اس کی ہمت ہے کہ اس کے سامنے ٹک جائے. لولیت منہم فرارا، کیوں؟ لملئت منہم رعبا، اس لیے کہ ہم نے ان کا رعب ڈال دیا ہے. روب ہی تو سب کچھ، اگر روب نہ ہو تو پھر ہم بھی کیا اور آپ بھی کیا ہیں؟ روب ہی تو سب کچھ ہے. خدا کہتا ہے بس روب یہ ایسی مدد ہے
کہ یہ اگر ہم کسی کا ڈال دیں تو 313 تھے بدر میں اور وہ 1200 تھے کفار، بھاگتے چلے جا رہے تھے اور گرفتار الگ کیے گئے. تو روب بڑی چیز ہے. دیکھیں روب اگر نہیں ہے تو گھر میں شوہر کیوں شوہر ہے؟ اس لیے کہ روب ہے تو شوہر ہے، نہیں تو کیا ہے وہ. اگر روب اٹھ جائے کسی صاحب کا گھر میں، تھوڑا تھوڑا تو سب کا ہی اٹھا ہوا ہے. دیکھیے آپ اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا تو سبھی کو اٹھا ہوا ہے. جب زیادہ اٹھ جائے، اچھا جن کی شادی نہیں وہ سمجھے کہ ہاں والا کیسے روب اٹھ جائے گا ہم دیکھیں گے. نہیں بچوں یہ ہوتا ہے. تو روب بہت بڑی چیز ہے، روب نہ اٹھ جائے. اگر روب اٹھ گیا تو وہ شوہر کیا چرخے کی مال ہے، پھر کیا رکھا اس میں. ایک صاحب کو کہتے ہیں ایک صاحب کا زیادہ اٹھ گیا تھا. کیا ہوا؟ زیادہ اٹھ گیا. کچھ زیادہ اٹھ جاتا ہے، ان کے ذرا زیادہ اٹھ گیا. تھوڑا تھوڑا سب کا ہے، کہیے نا. دیکھیے صلوات پڑھ کے بتائیے کہ اٹھا ہوا ہے. ایک صاحب کا ذرا زیادہ ہی اٹھ گیا. جب زیادہ اٹھ گیا تو شوہر تو تھے ہی، وہ ایک دن عاجز آ گئے. اور جب عاجز آئے تو خیال شوہرانہ پیدا ہوا کہ میں تو شوہر ہوں، میں کیوں ڈروں. اور یہ کہتے انہوں نے کہا بیوی بیگم یا تو میں مر جاؤں. اس نے اٹھایا کہا اور یا کیا؟ تو بس بیگم یا بھی میں مر جاؤں اور کیا. تو دیکھیے جب اٹھ جاتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے. روب بڑی چیز ہے. بدر میں احد میں روب ہی تو ڈال دیا گیا تھا، ورنہ بھگدڑ بچ چکی تھی. بس چند رہ گئے تھے. اور جو علی نے تلوار چلانا شروع کی اور خداوند عالم نے کہا نصرکم اللہ ببدر و یوم حنین، ہم نے بدر میں بھی احد میں بھی سب جگہ فرشتوں سے مدد کی. فرشتے لڑے کہیں نہیں. یہ نہیں بتا سکتا کہ فرشتوں نے کسی کے تلوار چبوئی ہو، قتل کیا ہو. نہیں ہوا یہ کہ جب احد میں بھگدڑ مچ گئی، مسلمان چلے گئے سارے چھوڑ کے رسول کو، چل رہے گئے. اب روب کیسے ڈالا کہ فرشتے بھیجے اللہ نے. اب جب علی نے تلوار چلانا شروع کی تو بھاگنے والوں نے بھاگنا شروع کیا. تو بھاگے تو پوچھا ایک دوسرے پہ تو کیوں بھاگ رہا ہے، تجھ پہ کیا مصیبت ہے؟ کہا میرے پیچھے علی آ رہے ہیں. تو بتا تو کیوں بھاگا؟ کہا میرے پیچھے بھی وہی آ رہے ہیں. ایک تیسرے کا میرے پیچھے بھی آ رہے تھے. تو چوتھے نے کہا میرے پیچھے بھی وہی آ رہے تھے. تو ایک علی کس کس کے پیچھے آ رہا تھا؟ علی ایک تھے، بس بشکل علی فرشتے پیدا کر دیے گئے تھے. ہاں دیکھیں اکیلے رہ گئے. جس کو دیکھتا تھا کہ علی آ رہے ہیں. اب علی آ رہے ہیں تو پھر کون رک جائے گا بھائی؟ اس کی کیا کمزور، اس کی کیا مجبوری ہوتا؟ بھاگنے میں چاروں کیا ہے، وہ تو بھاگے گا. کوئی بھی ہوتا بھاگ جاتا. بس ایک مرہم نہیں بھاگا. وہ کیوں نہیں بھاگا؟ اس سے جب مولانا کہا جا چلا جا، تو آ تو گیا ہے دیکھ، چلا جا. نے کہا چلا تو جاتا مگر عورتیں تانے دے گی. عورتوں کے تانوں سے مرہب جیسا پہلوان بھی ڈر جاتا ہے. تو نے کہا یہ تانے دیں گے نا، میں چلا جاتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. دیکھیے مگر یہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ بھاگ گیا تھا میدان. تو میں عرض کر رہا تھا کہ روب بڑی چیز ہے. اللہ نے کہا ہم نے ان کا روب ڈال دیا تھا. اور اب آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. آنکھوں کا کھلا ہونا یہ بہت بڑی نصرت ہے. یہ زندگی کی علامت بھی ہے، حیات کی علامت بھی. اور اس کے بعد کہا نقلبہم ذات الیمین الی ذات الشمال، اور اب ہم انہیں کروٹ دلاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں. کروٹ مردوں کو نہیں دلائی جاتی. کروٹ تو زندوں کو دلائی جائے گی نا. مردوں کو کروٹ دلانے سے کیا فائدہ؟ اسی لیے جہاں مردہ لٹاتے وہ کروٹ بھی نہیں دلاتے. ہمارے یہاں قبر میں جو کروٹ دلائی جاتی ہے یہ خود زندگی کی علامت ہے. نقلبہم ذات الشمال، ہم انہیں کبھی دائیں اور کبھی بائیں کروٹیں دلا رہے ہیں. اور بہت ٹھار سے سورے ہماری نصرت و مدد کے سہارے. کس طرح کہ ان کی تو بات ہی چھوڑو، وہ کلبہم باسط ذرائیہ بالوسیل، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ڈٹا بیٹھا ہے. اللہ نے بتا دیا صاحبان ایمان بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے تو اتباع میں کتا بھی آتا ہے تو اس سے بھی ڈٹنا آ جاتا ہے. نہ کتا بھاگ جاتا بھائی مجھے کیا جاؤ، لیکن نہیں، کتا ذرا سے دھتکارنے پہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ کتا وہیں بیٹھ گیا. اور قرآن اس کی تعریف کرتا ہے. وہ کلبہم، اور ان کا کتا باسطن پھیلائے بیٹھا ہے، ذراعی اسے کہتے ذرا
بالوسیط ٹھار سے بیٹھا ہے آرام سے. کہاں بیٹھا؟ غار کے دہانے پر. تو سمجھ گئے آپ خدا کسی کی بات کو ضائع نہیں کرتا. اگر کتا بھی میدان میں ڈٹ جائے تو خدا اس کی بھی تعریف کرتا ہے. تو اگر کسی کی برائی کرے تو خدا کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. کہا تم تو آدمی ہو، ہم تو تمہاری تو اور زیادہ تعریف کریں گے، اور اگر تم ڈر جاؤ تو کہیں گے کانہم بنیان مرصوص. وہ جنگ میں ایسے ڈر جاتے جیسا سیدھا پلائی ہوئی دیوار ہوتا ہے. قلبہم باسط ذرائعہ بالوسیط، اور وہ ٹھاڑ سے بیٹھا ہوا ہے. اب جب اٹھے سو کر آنکھیں ملتے ہوئے تو قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک نے کہا کب لبثتم، کتنا رہے ہیں غار میں، کتنا سوئے ہو گئے؟ تو ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا اس سے بھی کم. حالانکہ قرآن کہتا ہے 309 سال سوئے. کتنا؟ اور یہ کیا کریں؟ ایک دن یا اس سے بھی کم. کیوں؟ سے حالات ہی ایسے تھے. یہ ہو سکتا ہے تفسیروں میں لکھا ہے کہ صبح کو 10 بجے سوئے اور جب اٹھے ہوں جس دن تو 4 بجے ہوں تو انہیں سوچا کہ آج ہی سوئے تھے، آج ہی اٹھ گئے. اس لیے کہ خدا جب مدد کرتا ہے تو دیکھیے کیسے کرتا ہے. کہا کہ تم سو جاؤ، سو گئے. اٹھے 309 سال سو کے. اب جو اٹھے 309 سال میں نہ تو پلکیں لٹکی، نہ بھویں سفید ہوئی، نہ بال، نہ ناخون بڑھے، نہ داڑھیاں بڑھی، کچھ بھی. جیسے سوئے تھے ویسے اٹھ گئے، جیسے سوئے تھے 309 سال میں. خدا نے بتایا کہ ہم اگر سلا دیں انہیں 309 سال تو ویسے ہی اٹھائے جیسے وہ سوئے تھے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ خدا اگر کسی کو غائب کرے اور جب ظاہر کرے تو 40 سالہ جوان دکھائی دے؟ سلوات بھیجے محمد و آل ایسے سو گئے، سوئے، نہ ان کی بھویں لٹکی، نہ کھا لٹکی. 300 سال میں آپ جانتے کیا ہو جاتا ہے؟ مگر جیسے سوئے تھے ویسے ہی اٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑے خواب کو لے کر سوئے تھے، اور وہ خواب تھا عدل و انصاف کی حکومت کا. وہ خواب تھا نیکیوں کے بول بالے کا، کہ اب ہم سو گئے، ہم غار میں آ گئے، تو اب جب خدا عدل و انصاف کو قائم کر دے گا تو ہم نکلیں گے یہاں سے. تو جو خالی یہ ارادہ لے کے سو جائے وہ 300-900 سال میں ایسے ہی نکلے. تو جس کی ذمہ داری یہ ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، وہ ایسے ظلم و جور سے دنیا جیسے بھر چکی ہوگی، اسی طرح عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے جب آئے گا تو پھر اس کی ذمہ داری ہے خدا پوری مدد کرتا. اسی لیے سرکار ولی اصل جیسے اب ان کے ذہن میں جو خواب تھا اس کی تعبیر ابھی نہیں مل رہا. واقعہ پھر اس کے بعد پھر کہا کہ اب سو جاؤ تم، پھر سو گئے. کہا جب وقت آئے گا اٹھا لیا جائے گا. چنانچہ 313 میں یہ بھی ہوں گے، 313 میں یہ ہوں گے. اللہ نے سلا کے اور اٹھا کے بتا رہا ہے. سلا کے ہمیں بتا دیا کہ کیسے لوگ اٹھیں گے، کون ان کا ساتھ دیں گے، کیسے امام کے ساتھ لوگ ہوں گے. انہیں سلا کے اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایسے ہو جاؤ اور کسی بھی خوف کو اور مصلحت کو دین میں نہ آنے دو. یہی امام کے ساتھ ہونے والوں کا مسئلہ ہے. یہ 313 میں سے ہوں گے، اٹھا لیا جائے گا پھر. اور جب اٹھائے جائیں گے تو اس وقت ان کا خواب پورا ہو چکا ہوگا اور پوری الارض کے اوپر ایک ایسی حکومت قائم ہو چکی ہوگی جسے خدا کہتا نمکن لہم فی الارض. ہم جب حکومت قائم کریں گے تو انہیں تمکن دیں گے، انہیں قبضہ دیں گے. ایسا نہیں کہ خالی حکومت دیں گے، بلکہ ایسی حکومت کے بساط سلیمان اس کا ایک جز ہے، اس پوری کائنات پر اسی طرح اس کی حکومت ہوگی. اور یہ بغیر ساتھیوں کے نہیں ہوگی، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ میں ہوں گے 313 کے. یہ ہمیں اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم اگر کسی سے پوچھیں کہ جی کیسے لوگ ہوں گے تو قرآن پڑھ لیں، ایسے لوگ ہوں گے جو امام کے ساتھ ہوں گے. اب آپ جانتے کہ انہوں نے کس کس چیز کو چھوڑا تھا، دربار، عہدہ، منصب، کرسی، سب کچھ چھوڑ کے اور اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے تھے. تو جیسے سوئے تھے ویسے ہی اللہ نے انہیں اٹھا کے اور ہمیں یہ سمجھا کے بتا دیا
کہ اگر تم کسی شک و شبے میں مبتلا ہو کہ خدا کیسے کسی کو سلا کے اور کس طرح سے پھر اسی طرح اسی شان سے اٹھاتا ہے، تو پھر غیبت کے بارے میں کسی شک اور شبے کا شکار نہ ہو جانا۔ یہی چیز ہمارے بچوں کو اور ہمیں غیبت امام علیہ السلام کا عقیدہ جو ہے یہی مضبوط رکھے ہوئے ہے۔ ہماری کئی کوالٹیاں ہیں، کئی چیزیں ہیں جس سے ہم آج دنیا کے سامنے ہم مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم بہت زیادہ ہوں، آپ بہت زیادہ نہیں کبھی آپ سمجھیں، لیکن اگر اسی جیسے نصر اللہ کو تھوڑے سے بھی مل جائے نا تو مسئلہ تو بن ہی جاتے ہیں، وہ مسئلہ بن جاتے ہیں دنیا کے سامنے۔ آپ کا بھی دل چاہتا ہے نا ہم ایسے ہی ہوں، تو آپ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قائد نہیں ہے آپ کے پاس کوئی۔ میں آپ کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں، قائد نہیں ہے۔ اور قائد کیسا ہونا چاہیے، قائد کیسا ہو، رہبر کیسا ہو؟ جس دن آپ میں یہ پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو آسمان سے نہیں آتا، رہبر زمین ہی سے پیدا ہوگا۔ ہمیں کربلا سے درس لیتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے بس۔ تو کربلا میں کچھ زیادہ تھوڑے تھے، 72 ہی تو تھے۔ اب آپ ان 72 کو کم سمجھتے ہیں؟ کم تھے یہ یا زیادہ تھے؟ کم لگتے ہیں آپ کو 72 یا زیادہ؟ زیادہ تھے؟ کم تھے، ہے نا؟ کم ہی تھے نا؟ یہ کتنے کم تھے؟ کس سے کم تھے؟ کوئی مقابل تو ہے نہیں جس سے آپ کہو گے کم تھے۔ اتنے تو کبھی جمع ہوئے ہی نہیں ایسے جیسے کربلا میں حسین کے ساتھ جمع ہو گئے۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آگے دیکھیے کیسے تھے یہ۔ 25 سالہ جب خلافت کا خاتمہ ہوا ہے نا، تیسرا آدمی جب قتل کر دیا گیا تو کہاں مارا گیا وہ؟ مدینے میں، شہر میں، بیچ دور العمارہ کے اندر، اپنی ہی حکومت کے پائے تخت میں، دارالحکومت میں، حکومت کے اس میں مارا گیا، قتل کر دیا گیا۔ آپ کوئی روایت بتا دیں گے مجھے کہ کسی ایک آدمی نے انگلی میں کٹائی ہو کہ جی ہمیں انہیں نہیں، ہمیں مار دو؟ کوئی کہا کسی نے بھائی ہمارے ہیں، ہم نے بنائے تھے بڑی مشکل سے اور تم نے مارے تو پہلے ہمیں مارو؟ ایک روایت نہیں دکھا سکتے کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں مار دو۔ یہ ہے 25 سالہ اس خلافت کا خاتمہ جو آدمی بناتے ہیں، اور یہ خلافت الہیہ کا 72۔ اب آپ سمجھیں کم تھے زیادہ؟ 20 شہر میں آ کے باہر کے بلوائی، مصر کے، بصرے کے، ادھر کے ادھر کے آئے اور آ کے باہر کے مارے کے ڈالے چلے گئے۔ حسین کے ساتھ ایک نہیں 72 تھے ایسے کہ جو کہہ رہے تھے پہلے ہمیں۔ لیکن کسی جنگ کا یہ طریقہ نہیں رہا جو کربلا کا رہا ہے۔ ہر جنگ میں اسلام کی نبی نے اپنے گھر کے افراد کو پہلے بھیجا ہے، لیکن یا واحد کربلا کی جنگ ہے جس میں اصحاب پہلے گئے ہیں، انصار پہلے گئے ہیں اور گھر کے افراد بعد میں۔ یہ حسین نے نہیں معین کیا تھا، حسین کے ساتھیوں نے یہ طے کر لیا تھا جب تک ہم میں سے کوئی زندہ ہے حسین تک آج نہیں آنے پائے، حسین کا کوئی بچہ نہ چلا جائے۔ یہ انہوں نے خود طے کیا تھا۔ اور بتاؤں میں آپ کو، جب مسلم ابن اوسجا نے گھوڑے سے گر کے پکارا ہے نا جنگ میں، جب گر پڑے تو حسین چلے تو ایسے ہی جیسے عباس کے لاشے پہ گئے تھے بالکل ایسے ہی گئے، اور حبیب ابن مظاہر ساتھ میں تھے۔ حسین پہنچے اس بوڑھے اور بزرگ ناصر و مددگار کے پاس اور بیٹھ کے کہا کہ مسلم، اگرچہ ہم بھی آنے والے ہیں، زیادہ دیر باقی نہیں ہے، لیکن اسلام کا حکم ہے کہ وصیت کی جاتی ہے، لہذا تم کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ یہ وہ ہے جس کا ایک 13 سالہ بچہ بھی خیمے میں ہے اور اس کی بیوی بھی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے کہ یا تو بچے کے لیے کچھ کہیں گے یا زوجہ کے لیے کہیں گے۔ جب حسین نے کہا وصیت کرو، مولا نے فرمایا تو کہا کہ حبیب سے اشارہ کیا، حبیب ذرا میرے قریب آ جاؤ۔ حبیب قریب آئے، ذرا کان میرے قریب لاؤ، اور کان جب حبیب قریب لائے تو مسلم نے اشارہ کر کے کہا اسی کا بحاظ الامام، حبیب میں تمہیں اپنے مولا کی وصیت کر رہا ہوں۔ یہ ساتھی ملتے تو کربلا آتی، میں اپنے امام کی وصیت کر رہا ہوں، ان پہ آنچ نہ جائے۔ یہ جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو کربلا بنتی ہے۔
ایسے نہیں تھے کہیں. اس لیے مگر ہم بھی اس کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے ان جذبات کا ہونا ہمارے پاس جس لیے یہ عزاداری زینب اولیاء مقام نے قائم کی ہے. سید سجاد یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ منصوبہ تھا. ورنہ حسین لائے کیوں تھے زینب کو اور سید سجاد کو ساتھ؟ لانا تو ٹھیک ہے، زینب کو کیوں لائے تھے؟ اس لیے زینب ہی کو اس کو سر کرنا تھا. زینب کو سر کرنا تھا. حسین جب کہہ کے گئے تو کہہ کے گئے کہ بہن میرے سید سجاد کو بیٹوں کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، اس کا خیال رکھنا. یہی حسین کی یہ عزاداری کو آپ سمجھیے عزاداری کیا ہے. کچھ سوچ نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ کریں، کوئی ایسی روایتیں پڑھیں کہ بس آپ روئے نہ اور میں رولانا میں اپنی ڈیوٹی سمجھوں، بس مجھے تو جو چاہے آپ کو گھڑ کے سناؤں. کوئی ضرورت اس بات کی نہیں. نہ میری ڈیوٹی میں کہ میرا کام تو پڑھتے رہا، آپ روتے روئے نہ روتے نہ مت روئے. جتنا آپ کا اتنا ہی میرا مسئلہ ہے. کوئی میرا ذاتی تھوڑا ہے کہ آپ نہیں روئے تو بھائی میرا کوئی نقصان ہے. آپ کا بھی تو نقصان ہے نہ رونے میں، میرا ہی تھوڑا ہی. میں کیا کروں؟ تو مجھے یہ چاہیے کہ میں جھوٹ آپ کیا کیا سن لیتے آپ کو پتا ہے. آپ سنتے ہیں کہ مولا کائنات نے جناب زینب کو بٹھا کے وصیت کی کہ بیٹی سید سجاد سے پردہ کرنا تم. یہ میں آپ کو بتا ہوں ہمارا کس قدر ہر بات پہ تو واہ کرتے اور ہر بات پہ رونے بیٹھ جاتے. ابھی پردہ کرنا سید سگی پھوپھی اور بھتیجے ہے یہ کہیں سے پردہ کرنا اور بس اسے اپنی بات فٹ کرنا ہوگی. ذاکر کو اس نے یہ کر ڈالا. کہا کہ وہ اور کہا دیکھ بیٹی اگر تو نے پردہ نہ کیا سید سجاد سے تو یہ مر جائے گا. لا حول ولا قوت. شرن بھی پردہ نہیں ہے. کس بات پہ پردہ؟ ایک یہ کہ درایت کے بھی خلاف ہے. جب جناب عباس پیدا ہوئے ہیں تو جناب زینب کی عمر معلوم ہے کیا ہے؟ پوری 22 سال ہونا چاہیے. کوئی بچے تھوڑے کہ زانوں پہ بٹھا کے کہیں گے. بہت بڑی جناب زینب. تو اس لیے میرا عزیزو آپ کو ہوش و حواس سلامت رکھ کے آپ کو اس پر شہدا پڑھانا چاہیے. اس لیے میں آپ سے اب تک میں نے یہی گزارشات کی ہیں کہ یہ تسلسل کربلا ہے، تحریک ہے یہ عزاداری. کوئی تہوار کے طور پر نہ بنائیے آج چلو میں لہذا آج کچھ ایسا نہیں ہے. روز حسین سے ہمارا واسطہ ہے، مسلسل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 2 مہینے 8 دن کے بعد بس اب ہم کچھ بھی کرتے پھرنے. نہیں، حسین کو جانے مت دو. اگر حسین ہمارے درمیان سے چلے گئے تو ہمیں کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا، کوئی بھی پکڑ لے گا. یزید کے کارندے پھر رہے ہیں، آوارہ روحوں کی طرح آپ کو پکڑ لیں گے. حسین سے لپٹ رہیے تاکہ ہمیں کوئی شکار نہ کر سکے. حسین کا دامن تھامے رہیے. حسین چلے نہیں جائیں گے 8 ربیع الاول کے بعد. نہیں، ایسا نہیں ہے. حسین باقی ہے، زندہ ہیں اور ہم انہی کی وجہ سے زندہ ہے. لہذا ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے. بس میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑے حساس ہو جائیں نا تو ہر چیز کا علاج ممکن ہے. اور آپ اگر ایسے نہیں ہو سکے تو اس سے بھی بدتر ابھی وقت آئے گا، پھر آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا. اس لیے میں بہت ہی اگر میری بات کسی کو ناگوار گزرتی ہے نا تو مجھے معاف کرے. لیکن آپ چونکہ سمجھدار ہیں، اہل فہم ہیں، اس لیے میں آپ سے، اور اگر اپنے لوگوں میں بھی ہم اپنی بات نہ کہہ سکے تو کس سے کہنے جائیں گے. اس لیے بس آئیے فرشدہ یہ تحریک 40 کا دن ہے نا کہ شب ہے جب رہا کرنا چاہتا ہے نا تو بلا کے سید سجاد سے کہتا ہے کہ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، چاہے تو آپ یہاں رہیے اور چاہے مدینہ چلے جائیے. اب آپ دیکھیے کہ وارث عزاداری کون ہے. تو سید سجاد کہتے ہیں میں پھوپھی اماں سے پوچھے بغیر نہیں بتا سکتا. مسئلہ ہے. جب خیموں میں آگ لگی تھی تو سید سجاد سے زینب نے پوچھا تھا بیٹا اب تم امام وقت بتاؤ ہم کیا کریں. لیکن جب چھوٹنے کا وقت آیا تو کہا بغیر پھوپھی اماں کے نہیں بتا سکتا. کون پھوپھی؟ جو بھائی کی کس قدر شیدا تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جب علم محمد کو رخصت دلائی ہے تو یہ کہا کہ بھیا میں تجھے اسی لیے لائی تھی نا، میں صدقہ کروں گی اور تمہیں بچاؤں گی.
تو جو بہن اپنے بیٹوں کو قربان کر کے اس لیے لائی ہو کہ اپنے بھائی کو بچائے گی، اور اس کا بھائی بھی نہیں بچ سکا نا، تو زینب کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ورنہ یہ تھوڑے تھا کہ زینب کو لا سکتا تھا دربار میں. ابن زیاد سے یہ تو کہا تھا کوفہ میں، کہا ہمیں کمزور سمجھتا ہے تو، میرے بھائی کے سامنے دین کا مسئلہ نہ ہوتا تو مجھے تیرے دربار میں کوئی لا نہیں سکتا تھا. سمجھیے زینب کی کیفیت. اور بس کہتا ہے کہ پھپھی اماں سے پوچھے بغیر نہیں بنتے. جناب زینب نے کہا کہ بیٹا جا کے کہہ دو ابھی ہم بھائی کا ماتم نہیں کر پائے. یہ ماتم نہیں، یہ تحریک بنا رہی تھی زینب، یہ تہوار نہیں بنا رہی تھی بلکہ تحریک بنائی، مومنٹ. کہا ٹھیک ہے، مکان خالی کیا گیا، عزا ہوئی. جہاں سے قتل کا حکم چلا تھا وہیں سے زینب نے عزا کی بنیاد رکھ دی. یہ فتح کا اعلان بھی تھا، یہ فتح کا اعلان تھا. اور ایک ایک شہید کا سر آیا، تبرکات آئے جو لوٹے گئے تھے، سب نے ماتم کیا. 3 دن تک نہ ہو ماتم ہوتا رہا. اور بس ایک پریشانی، جب چھوٹ کے چلنے کا وقت آیا ہے تو سکینہ کی قبر تھی. بار بار پلٹ کے قبر سکینہ پہ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ بیٹی ہم جانے، کیونکہ سکینہ کا مسئلہ کچھ الگ سے تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ شام کو روز پوچھتی تھی نا پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، تو زینب کو تو یاد تھا نا کیا پوچھا سکینہ نے، کہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. کبھی کہ اپنے گھر کو جا رہے، شام ہو گئی. تو سکینہ کہتی پھوپھی اماں ہم کب جائیں گے؟ تو کیا زینب کو یہ یاد نہیں تھا؟ اسی لیے اب چلے ہیں تو بار بار پلٹ کے قبر سکینہ پہ آتے تھے. رباب کی لخت جگر جب بیویاں سیدانی آئی ہیں نا خانے میں، تو آ کے رباب قبر سکینہ پہ بیٹھ گئی. بہت دیر ہو گئی، روتی رہی. اور جب قافلہ چلنے کو تیار ہوا تو جناب زینب نے کہا بھابھی اب چلیے قافلہ تیار ہے. رباب نے روتی ہوئی آنکھوں سے ڈبڈبائی اوپر دیکھا، دیکھ کے کہا کہ بیوی انصاف کرو، میں کس کے سہارے سے جاؤں؟ لیلا جا رہی ہے، نہیں اکبر صغرا تو ہے، آپ جاؤ گی، آپ کے بیٹے نہیں شوہر تو ہیں وہاں، میں کس کے سہارے سے جاؤں؟ اور ایک ننھا سا علی اصغر تھا، وہ کربلا میں چھوڑ آئی. ایک سکینہ بچی تھی، اس کو یہاں چھوڑ دیا. قبر سکینہ ہلنے لگی. اماں خدا حافظ، بابا سے سلام کہہ دینا. کہنا کہ بابا ننھی سی جان ہچکیاں لیتی تھی، تمہیں یاد کرتی تھی. قافلہ چلا گیا، قبر سکینہ رہ گئی، یاد اہل بیت رہ گئی. الہی بحق الزہرا ابیہا و بالہا و بنیہا. معبود نوازوں پر رحمت نازل فرما. یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دلا و غم سید الشہداء. ماتم حسین.